پہلے نباتات تھی، پھر حیوانات ہو گئی۔ یعقوب الحق قندی خلیفہ مامون الرشید کا بہت مقرب حکیم اور نجومی تھا۔ مامون الرشید کے زمانے کا ذکر ہے۔ مامون کے دربار میں حاضر ہوا اور ایک ایسی نشست پر جا پہنچا جو عالم دین کی نشست سے اونچی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ عالم ناراض ہوا اور ڈانٹ کر کہا، تو ایک ذمی ہے، تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو ائمہ اسلام کی نشستوں سے اوپر بیٹھے؟ قندی نے ترکی بترکی جواب دیا، اس لیے کہ تم جو کچھ جانتے ہو وہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں تمہیں اس کا کچھ پتہ نہیں۔ عالم ناراض ہوا اور چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ میں کاغذ کے ایک پرزے پر کچھ لکھتا ہوں، اگر تو نے بتا دیا کہ میں نے کیا لکھا ہے تو میں تیرا قائل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان شرطیں طے ہوئی۔ شرطیں یہ تھیں کہ اگر عالم دین ہار گیا تو وہ یعقوب قندی کو اپنی چادر دے گا، اور اگر یعقوب قندی ہار گیا تو وہ عالم کو اپنا خچر اور زمین وغیرہ دے گا۔ چنانچہ عالم دین نے قلمدان منگایا اور کاغذ پر کچھ لکھ کر اسے خلیفہ کے قالین کے نیچے دبا دیا اور بولا، بتا میں نے کیا لکھا ہے۔ یعقوب قندی نے کاغذ منگوایا اور اس پر ذائچہ بنا کر حساب لگایا، پھر بولا، امیر المومنین، اس کاغذ پر ایک ایسی شے کا نام لکھا ہے جو پہلے تو نباتات میں سے تھی، بعد میں حیوان ہو گئی۔ مامون نے کاغذ کا پرزہ کھولا، اس میں لکھا تھا عصائے موسیٰ۔ عصائے موسیٰ پہلے لکڑی تھا، تاہم پھر معجزے سے اژدہا بن گیا۔ مامون الرشید بہت حیران ہوا۔ اس واقعے کی شہرت پہلے عراق پھر خراسان بھر میں پھیل گئی۔ بلخ کے ایک فقیہ کو بھی پتہ چلا، وہ یعقوب قندی کے بہت خلاف تھا۔ اس نے نجوم کی ایک کتاب لی اور اس کے اندر چاقو رکھ کر بغداد جا پہنچا۔ اس نے حمام میں غسل وغیرہ کر کے نئے کپڑے پہنے اور یعقوب قندی کی درسگاہ چلا گیا اور اس سے مخاطب ہو کر اس کی تعریف وغیرہ کرنے کے بعد کہنے لگا، میں آپ سے علم نجوم حاصل کرنے آیا ہوں۔ یعقوب قندی نے کہا، تو مشرق سے آیا ہے لیکن تو مجھے قتل نہیں کر سکے گا، اس کے بجائے تو نجوم کا علم حاصل کرے گا اور اس میں کمال شہرت پائے گا۔ اس فقیہ کا نام ابو معاشر تھا۔ اس نے اپنے اس خطرناک ارادے کا اعتراف کیا اور کتاب سے چاقو نکال کر توڑ ڈالا اور یعقوب قندی کی شاگردی اختیار کر لی۔ 15 سال تک وہ اس کا شاگرد رہا اور اس علم میں درجہ کمال حاصل کیا۔ ابے کیوں چھیڑتا ہے؟ حضرت غوث علی شاہ کے واقعات میں ان کے ایک عزیز کا یہ قصہ درج ہے۔ گزر اوقات کے لیے وہ حال کھیلا کرتے تھے، لوگ چھیڑتے تو پرواہ نہ کرتے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کہ ابے کیوں چھیڑتا ہے۔ ایک دن کسی امیر لڑکے کی شادی تھی، قوالی میں انہیں بھی بلایا گیا، تماشائیوں نے چھیڑنا شروع کیا، لیکن ہوا یہ کہ خود دولہے نے بھی گستاخی کی اور پیٹ میں انگلی چبھوئی۔ اس پر یہ کہنے کے بجائے کہ ابے کیوں چھیڑتا ہے، یہ کہہ دیا کہ ابے کیوں لونڈیوں کے سے کام کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی دلہا نے دیکھا کہ اب وہ لڑکا نہیں رہا، تمام آثار لڑکیوں کے سے نمودار ہو گئے۔ بہت گھبرایا اور سیدھا اٹھ کر ماں کے پاس چلا گیا۔ باپ کو بھی پتہ چلا، سخت پریشان ہوئے، سب مل کر ان کے پاس آئے اور کہا، بھائی یہ آج تم نے کیا کہہ دیا؟ اور ماجرا سنایا۔ بولے، حضرت حال کے وقت زبان میری ہوتی ہے، نہ کوئی اختیار۔ پوچھا، پھر کیا کیا جائے؟ انہیں بتایا کہ پھر قوالی کی مجلس کراؤ، مجھے حال آئے تو دلہا مجھے پھر اسی طرح چھیڑے، دیکھو اس وقت منہ سے کیا نکلتا ہے۔ چنانچہ قوالی کی مجلس لگائی گئی۔ ان پر حال وارد ہوا، لڑکے نے چھیڑنا شروع کیا تو منہ سے نکالا، ابے لونڈے کیا کرتا ہے؟ دلہا پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں کو صاحب حال کے کمال کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے ہر کوئی ان کی تعظیم کرنے لگا۔ چنانچہ حال ترک کیا اور وہ شہر بھی، اور وہاں سے 3 کوس دور جھرنا کے مقام پر قیام کر لیا، باقی عمر مزدوری میں گزاری۔ صاحب جذب لوگوں سے ایسے واقعات کا صدور بکثرت روایت ہوا ہے۔ پنجاب کے برگزیدہ ولی بابا فرید الدین شکر گنج سے یہ روایت منسوب کی جاتی ہے کہ ہندوؤں کا ایک قافلہ شکر کی بوریاں لے کر جا رہا تھا۔ حضرت نے تھوڑی سی شکر طلب کی تو تاجروں نے کہا کہ ان بوریوں میں شکر نہیں، نمک ہے۔ حضرت نے کہا کہ اچھا نمک ہے تو نمک ہی ہوگا۔ آگے چل کر تاجروں نے اپنی ضرورت کے لیے ایک بوری کھولی تو دیکھا کہ بوری میں سچ مچ شکر کی بجائے نمک تھا۔ باقی بوریوں کا بھی یہی حال تھا۔ سخت گھبرائے اور واپس لوٹے، معافی مانگی اور کہا ہم نے جھوٹ بولا تھا، بوریوں میں نمک نہیں شکر تھی۔ حضرت نے کہا اچھا تو پھر شکر ہی ہوگی، اور اب جو دیکھا تو بوریوں میں شکر ہی تھی۔ بھٹو پھانسی کے بعد جاوید اقبال کے گھر پہنچے۔ سابق جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال ایک روشن خیال اور ترقی پسند مسلمان ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات گزرے ہیں کہ مرحوم قدرت اللہ شہاب کی طرح انہیں بھی اپنے سائنٹیفک ذہن میں کچھ جگہ مافوق الفہم دانش کو دینی پڑی۔ اپنی کتاب اپنا گریباں چاک میں انہوں نے لکھا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے مقدمے میں چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کی سربراہی میں بینچ نے بھٹو کو مجرم قرار دے کر انہیں پھانسی کی سزا سنائی۔ مولوی مشتاق حسین دوستی کے ساتھ دشمنی بھی پوری طرح نبھاتے تھے، دشمنوں کو کبھی معاف نہ کرتے تھے۔ مثلا جب چیف جسٹس نامزد ہوئے تو حلف لینے گورنر ہاؤس جانے سے صاف انکار کر دیا،
کیونکہ گورنر اسلم ریاض حسین کو اپنا حق مارنے والا دشمن سمجھتے تھے۔ چنانچہ گورنر کو ہائی کورٹ میں آ کر انہیں چیف جسٹس کا حلف دلانا پڑا۔ سپریم کورٹ میں بھٹو کی اپیل چیف جسٹس انوار الحق کی قیادت میں فل بینچ نے اکثریت کی بنا پر نمٹا دی۔ ریویو ناکام رہا اور رحم کی اپیل بھی خارج ہو گئی۔ جاوید اقبال کہتے ہیں، مجھے اپنی زندگی میں چند مشاہدات نے عالم ارواح کے وجود کا قائل کر دیا ہے۔ اس ضمن میں پہلا واقعہ تو بھٹو کو پھانسی دیے جانے سے متعلق ہے۔ ہم میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ بھٹو کو کب پھانسی دی جائے گی، مگر ماہ اپریل کے اوائل میں ایک شب میں اور ناصرہ سو رہے تھے۔ کوئی 3 بجے کے قریب اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اوڑی ہوئی چادر میرے اوپر سے کھینچ کر پر پھینک دی ہے۔ میں ہڑبڑا کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کھلے کالر اور کھلی کفوں کی قمیض اور شلوار پہنے بھٹو نہایت تلخ لہجے سے انگریزی میں بتا رہے ہیں، "لک واٹ دے ہیو ڈن ٹو می"، دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ناصرہ بھی جاگ اٹھی، کہنے لگی کہ کیا کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا، ابھی بھٹو یہاں موجود تھا، معلوم ہوتا ہے کہ انہیں پھانسی دے دی گئی ہے۔ دوسرا واقعہ میرے پرانے دوست منور حسین بخاری کی موت کا ہے۔ اس رات ہمارا چھوٹا بیٹا ولید ہوائی جہاز پر نیو یارک سے لاہور آ رہا تھا۔ ناصرہ کسی کام سے اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور میں خوابگاہ میں اکیلا تھا۔ رات کے کوئی 2 بجے کے قریب مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے پہلے کھٹکھٹاہٹ تو شاید خواب میں سنی، مگر دوسری بار کھٹکھٹاہٹ کے وقت میں یقیناً جاگ رہا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا اور سمجھا کہ ممکن ہے باہر تیز ہوا چل رہی ہو۔ پردہ ہٹا کر باہر جھانکا، مگر ہر طرف خاموشی اور رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر جس دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی تھی میں نے کھول کر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں ڈر گیا اور طرح طرح کے وسوسوں نے مجھے آ لیا۔ یہی دعا کرتا رہا کہ خداوند تعالیٰ ولید کا نگہبان ہو اور وہ بخیر و عافیت لاہور پہنچ جائے۔ اگلے روز صبح ہمارے بیٹے منیب نے مجھے فون پر بتایا کہ گزشتہ شب 2 بجے میرے دوست منور حسین بخاری حرکت قلب بند ہو جانے سے فوت ہو گئے اور 4 بجے بعد ازاں دوپہر ان کا جنازہ ہے۔ میرے مشاہدے سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے جب کسی کی روح اس جہان سے پرواز کرتی ہے تو جاتے جاتے جسے چاہے اسے کسی غیر مادی یا مادی ذریعے سے اپنی رخصت کی اطلاع دے دیتی ہے، مگر اس کے بعد وہ کہاں جاتی ہے؟ اس کے بارے میں قیاس یا ایمان کا سہارا ہی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ پھر اس سے ملاقات شاذ و نادر یا تو خوابوں میں ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے دوست اور تایازاد بھائی مختار کی یاد آ گئی۔ ان کی وفات 82 برس کی عمر میں ہوئی اور وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے۔ میں ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا اور ان کا احوال پوچھا۔ نہایت بے تکلفانہ انداز میں جواب دیا، "شکر الحمدللہ، میں بخیریت ہوں"۔ قریب کھڑے بیٹے نے بتایا، "ابا جان، یہ چچا جاوید ہیں، آپ نے انہیں پہچانا نہیں؟" اس پر یکدم مجھے پہچان کر گلے لگا لیا اور زار و قطار رونے لگے۔ میں انہیں دلاسا دیتا رہا۔ اسی کشمکش میں تقریباً 15 منٹ گزر گئے اور ان کا رونا نہ تھما۔ پھر اچانک مجھے اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر فرمایا، "آپ سے تعارف نہیں ہوا، آپ کون ہیں؟" چند روز بعد وہ فوت ہو گئے۔ اورنگزیب کی تلوار چمکی اور مجذوب کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کا یہ واقعہ بادشاہ اور مجذوب کے درمیان کشمکش کی ایک انوکھی کہانی ہے، جس میں مجذوب اور بادشاہ دونوں ہی جیت گئے۔ اس طرح کہ مجذوب نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور اورنگزیب عالمگیر مجرم کو نہیں تو اس کے وکیل اور نجات دہندہ کو سزا دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اورنگزیب خود بھی اسی نظام میں کسی عہدے پر فائز تھا جس نظام کا یہ پر اسرار مجذوب حصہ تھا۔ اس وقت کے قانون کے تحت قتل کے مجرم کے لیے رحم کی آخری اپیل بادشاہ کے حضور پیش کی جاتی اور اگر بادشاہ یہ اپیل مسترد کر دے تو پھر مجرم کسی صورت بچ نہیں سکتا تھا۔ اسی دور کی بات ہے کہ ایک بار دہلی میں قتل کی ایک واردات ہوئی۔ اورنگزیب عالمگیر کا دارالحکومت اس وقت دہلی میں تھا۔ عدالت نے اس قاتل کو سزائے موت سنا دی اور شہنشاہ اورنگزیب نے اس کی رحم کی اپیل بھی مسترد کر دی۔ قاتل کا خاندان اگرچہ بااثر تھا، لیکن اس کا اثر و رسوخ اورنگزیب کے ہوتے ہوئے قاتل کو بچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ پھانسی کا وقت قریب آ گیا۔ پھانسی سے 1 روز پہلے کی بات ہے۔ قاتل کا غم زدہ بھائی پریشانی کے عالم میں بازار میں گھوم رہا تھا کہ ایک نامعلوم شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک غلیظ لباس والا بوڑھا مجذوب کھڑا تھا، جس کا سر، چہرہ اور پورا جسم گرد آلود تھا۔ اس کی حالت سے فاقہ زدگی ٹپک رہی تھی۔ اس مجذوب نے اس سے صرف 2 لفظ کہے، "بھوک، روٹی"۔ اسے مجذوب کی حالت پر رحم آ گیا اور اس نے قریبی دکان سے اسے کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ مجذوب وحشیوں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مجذوب اس شخص سے مخاطب ہوا اور کہا، "مانگ، کیا مانگتا ہے؟" غم زدہ شخص مسکرایا کہ جسے کھانے کو نہ جانے کب سے کچھ نہیں ملا وہ مجھے کیا دے گا؟ لیکن مجذوب نے دوبارہ تحکم آمیز انداز میں کہا، "مانگ، کیا مانگتا ہے؟" اس پر وہ شخص بولا، "کل 10 بجے میرے بھائی کو پھانسی دی جا رہی ہے، اسے رکوا سکتے ہو؟" یہ سن کر مجذوب کی کیفیت ہی بدل گئی
خوف اس کے چہرے سے ٹپکنے لگا اور وہ موت موت دیر ہو گئی کہ عجیب و غریب الفاظ کہتا ہوا ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ اگلے روز وہ شخص اپنے بھائی سے آخری ملاقات کے لیے 8 بجے قید خانے کے باہر پہنچ گیا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بادشاہ اورنگزیب گھوڑے پر سوار قید خانے کی طرف آ رہے ہیں۔ قید خانے کے عملے میں شہنشاہ اس غیر متوقع آمد پر کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ سیدھا اندر چلا گیا اور جیلر سے پھانسی والے شخص کے کاغذات طلب کیے اور ان پر حکم لکھا قاتل کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ جیلر اس حکم نامے پر ششدر تھا۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ اپنا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے حکم کے تحت قاتل کو رہا کر دیا گیا اور وہ ہنسی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلا گیا۔ بادشاہ بھی واپس چلا گیا۔ پھانسی کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ متعلقہ افسر مجرم کو پھانسی لگانے قید خانے پہنچا تو جیلر نے اسے قاتل کی رہائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ افسر نے جیلر کی اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور سیدھا محل جا پہنچا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ تو ابھی باہر جانے کے لیے کہیں نکلے ہی نہیں۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے فوراً شہنشاہ کو ملاقات کے لیے عریضہ بھیجا۔ اورنگزیب نے اسے بلا لیا اور تفصیل سن کر سخت مشتعل ہو گیا اور اسے ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچا۔ جیلر ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو بتایا، آپ اتنی دیر پہلے تشریف لائے تھے اور قاتل کی رہائی کا اس طرح تحریری حکم دیا تھا۔ کاغذات پر بادشاہ کے دستخط اور مہر تھی جو بالکل اصلی تھی۔ جیلر بے قصور تھا۔ بادشاہ نے دکھ سے صرف اتنا کہا، ہم نے قاتل کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد گویا بادشاہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے جیلر سے پوچھا، ہم قاتل کو آزاد کرنے کے بعد کس طرف واپس گئے تھے؟ جیلر نے اس سمت کی طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ بڑی تیزی سے گھوڑے پر اسی سمت روانہ ہو گیا۔ گھوڑا بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر ویرانے میں داخل ہو چکا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک مجذوب دوڑتا ہوا جا رہا ہے جو خوف زدہ ہے اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کے گھوڑے نے اسے جلدی جا لیا۔ اب وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اورنگزیب نے مجذوب سے پوچھا، نظام میں خلل ڈالنے کی سزا معلوم ہے؟ مجذوب نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا، موت۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ وعدہ کر چکا تھا۔ مجذوب نے پھر مختصر جواب دیا۔ اب اپنی گردن پیش کرو، بادشاہ نے حکم دیا۔ مجذوب نے گردن بڑھا دی۔ بادشاہ کی تلوار لہرائی اور مجذوب کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا گرا۔ مجذوب کے چیک اور نوشاد صاحب۔ برِ صغیر کے سب سے بڑے موسیقار نوشاد کا نام کون نہیں جانتا؟ ان کی ذات بذات خود ایک حیرت کدہ تھی۔ ان کی بنائی ہوئی ان گنت دھنیں سدا بہار اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں ایک مجذوب کا تذکرہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں، میری ایک بزرگ سے ملاقات تھی جو پہلے جج ہوا کرتے تھے۔ انگریزی کے ماہر تھے اور نہایت روشن ضمیر تھے۔ بمبئی کے لوگ انہیں سائیں بنڈل شاہ کہتے تھے۔ جو بھی ان کے پاس آتا اسے سنگترے کھانے کو کہتے۔ اشارہ یہ تھا کہ ناگپور میں بابا تاج کے پاس جاؤ جن کے یہ مرید تھے۔ کوئی شخص مالی پریشانی کا ذکر کرتا تو یہ مطلوبہ رقم کا چیک سادہ کاغذ پر لکھ دیتے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، اس شخص کو کہیں نہ کہیں سے اتنی رقم مل ہی جاتی۔ ان دنوں کا ذکر ہے جب A.H. کاردار فلم دل لگی کی ایڈیٹنگ کر رہے تھے۔ میں بابا کو لے کر ان کے پاس گیا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں انہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں۔ کاردار اسٹوڈیو کے ایڈیٹنگ روم میں داخل ہوئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہاں کیا ہوتا ہے؟ انہیں بتایا کہ یہاں فوٹو کھینچے جاتے ہیں۔ بابا نے ضد کی کہ میرا فوٹو بھی کھینچو۔ فوٹو کھینچا گیا تو کہنے لگے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہت سمجھایا کہ فوٹو بننے میں دیر لگے گی لیکن وہ نہ مانے۔ آخر انہیں تصویر بنوا کر دکھائی گئی۔ خوش ہو کر بولے، انہیں کچھ دینا چاہیے۔ ایک مرید نے کہا، انہیں چیک دے دیجئے۔ بابا نے کاغذ منگوایا اور لکھا، پے ہم 25 lakhs، اور اس تحریر کے نیچے انہوں نے اپنے دستخط کر دیے۔ کاردار صاحب ایسی چیزوں پر کوئی اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ اس چیک کو سنبھال کر رکھیے، یہ ضرور کیش ہوگا۔ فلم دل لگی کم لاگت سے بننے والی فلم تھی لیکن وہ سپر ہٹ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید فلمیں بنائیں، وہ بھی سپر ہٹ ہوئیں۔ کاردار صاحب کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ بوری میں نوٹ پاؤں کی مدد سے ٹھونستے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، بابا کا چیک واقعی کیش ہو گیا ہے۔ پھر کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بابا مر گئے۔ بابا ناگپاڑے میں رہتے تھے۔ ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ بابا کا اسی وقت انتقال ہوا جب کاردار نے یہ خواب دیکھا تھا۔ اسی طرح کا چیک بابا نے ایس یوسنی کو بھی دیا جس پر بہت بڑی رقم لکھی ہوئی تھی۔ چند دن بعد ایک گجراتی فنانسر ٹھیک اتنی رقم لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ بابا سے میری ملاقات اس طرح ہوئی کہ دہلی کے رہنے والے ایک صاحب کا جو میرے واقف تھے اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بابا کے ماننے والے تھے، چنانچہ ان کے پاس گئے۔ اس وقت وہ اپنی تسبیح کر رہے تھے۔ تسبیح یہ تھی کہ وہ رسی کا بہت بڑا بنڈل بناتے تھے، پھر اسے کھولتے اور پھر بناتے تھے، اسی لیے انہیں لوگ بابا بنڈل شاہ کہتے تھے۔ وہ صاحب ان کے پیچھے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد بابا نے پیچھے دیکھے بغیر کہا، اس کی ماں طوائف، اس کی نانی طوائف، طلاق دے دے۔
یہ صاحب بہت گھبرائے اور میرے پاس آئے اور کہا کہ طوائف والی بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ تو ٹھیک ہے لیکن میں طلاق دینا نہیں چاہتا۔ دوسرے روز وہ عورت خود ہی انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ واقعہ سن کر مجھے بھی بابا سے ملنے کا شوق ہوا اور ارادہ کیا کہ کل صبح ان سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ اگلے روز میں جیسے ہی اسٹوڈیو میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک بزرگ میری کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بزرگ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے پوچھا، نوشاد آپ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ بولے کہ بابا رات سے ہی کہہ رہے تھے کہ صبح اس میوزک والے کے پاس جانا ہے۔ میں نے بابا کو سلام کیا تو وہ ہنسنے لگے، پھر بولے گنی ہے یعنی گن جانتا ہے۔ یہ بات وہ بار بار کہتے رہے۔ مرید نے کہا ایسا ہے تو انہیں کچھ دے دیجئے۔ بابا نے کاغذ منگوایا اور چیک لکھا، اسے 25 لاکھ روپے دے دیے جائیں۔ میں اس وقت تک بابا کی کشف و کرامات سے پوری طرح واقف نہیں تھا۔ میں نے بابا کو چیک واپس کر دیا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، دعا دیجئے کہ میں نیک رہوں۔ بابا نے غور سے میری بات سنی، میری پیٹھ پر زور سے ہاتھ پھیرا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ پھر چیک کی پشت پر ایک دعا لکھ دی کہ اسے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ پڑھ لیا کرو۔ یہ دعا میں باقاعدگی سے پڑھتا رہا۔ چیک ملنے کے دوسرے تیسرے دن بعد لوگ میرے گھر آنے لگے، نئی پیشکشیں ہونے لگیں۔ اس دوران وی شانتا رام، منموہن دیسائی کے والد نونا بھائی دیسائی، جے بی ایچ واڈیا، وی ایم دیاس اور موہن اسٹوڈیو کے مالک کی فلمیں مجھے پیش کی گئی، مگر میرا قاعدہ تھا کہ میں ایک وقت میں ایک یا زیادہ سے زیادہ 2 فلموں کی موسیقی ترتیب دیتا تھا۔ چنانچہ میں نے ان فلموں کو سائن نہیں کیا۔ انہی دنوں فلمستان کے جالان صاحب رات کے وقت میرے گھر آئے اور مجھے 25,000 ماہانہ پر کام کی آفر دی۔ بعد میں نے حساب لگایا کہ اگر میں یہ تمام فلمیں سائن کر لیتا تو مجموعی معاوضہ وہی ہوتا جو بابا نے چیک پر لکھا تھا۔ نوشاد صاحب نے اپنی تحریروں میں ایک غیر مسلم رکشہ ڈرائیور کا حال بھی لکھا ہے جسے 1000 روپے کی ضرورت تھی اور بابا نے اتنی رقم کا اسے چیک لکھ دیا اور اسے اگلے ہی روز اتنی رقم مل گئی۔